الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامان سکون دل کے موضوع پر میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں. پہلے درس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ انسان کو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے سے دل کو سکون مل سکتا ہے. دنیا کے وسائل کتنے زیادہ ہی صحیح، حقیقی راحت قلبی انسان کو نصیب نہیں ہو سکتا. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مائع ناز کتاب زاد المعاد میں سکون دل کے لیے کچھ اسباب بتائے ہیں. ان کا جو ذکر آیا تھا مختصر طور پر میں آپ کے سامنے اعادہ کرتا ہوں. سب سے پہلے توحید کا ذکر کیا تھا کہ توحید کے بغیر انسان کو سکون نہیں مل سکتا. دوسرے نمبر پر علم دین، اللہ کے دین کا علم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم، آپ کی سیرت کا علم، آخرت کا علم انسان کو حقیقی معنی میں سکون اور راحت عطا فرماتا ہے. تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، پریشانیوں کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، گڑ گڑانا، التجا کرنا، اللہ ہی سے امید رکھنا. چوتھے نمبر پر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے انسان کو سکون ملتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، دل کو راحت ہوتا ہے. پانچویں نمبر پر لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنا، لوگوں کی خیر خواہی کرنا، بیماری، محتاجی، پریشانی میں مبتلا انسانوں کی مدد کرنا. یہ پانچویں چیز ہے جو آج کل ہمارے معاشرے سے مفقود ہے. چھٹی بات، شجاعت، ہمت، جواں مردی. انسان کے اندر شجاعت ہو، ہمت ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کسی بھی ایسی پریشانی جس میں لوگ سب پریشان ہو جاتے، صرف آپ کو نہیں بلکہ سارے مدینے والوں کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے سب سے آگے ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آواز آپ نے سنی، لوگ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر فوراً دیکھتے ہیں کہ کہیں دشمن تو نہیں آیا، کوئی بڑا واقعہ تو نہیں ہوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کرنے کے بعد واپس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، اطمینان کی بات ہے، آپ لوگ اطمینان سے رہیے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں کہ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا اور دشمنوں کا وار ہم مسلمانوں پر زیادہ ہوتا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری ہمت کے ساتھ لڑتے. غزوہ حنین کا واقعہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کچھ صحابہ جنگ کی تیزی سے ڈر کر بھاگنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عین میدان جنگ کے موقع پر اپنے خچر سے اترتے ہیں، کہتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جواں مردی سے لڑتے ہیں تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور غزوہ حنین میں مسلمان جیت جاتے ہیں. تو شجاعت، ہمت، جواں مردی
انسان کو سکون عطا کرتا ہے، انسان کو راحت قلبی عطا کرتا ہے۔ بزدلی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے ان میں سے ایک چیز بزدلی بھی ہے کہ اللہ مجھے جبن، بزدلی سے مجھے نجات دے، مجھے عافیت دے۔ ساتویں چیز انسان کو سکون اور راحت دینے والی وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو دل کی بیماریوں سے پاک رکھے۔ دل کی بہت ساری بیماریاں، حسد، کینہ، کپٹ، یہ ساری بیماریوں سے انسان کو پاک رہنا چاہیے۔ ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس وقت ایک صحابی آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو جا رہا ہے یہ جنتی ہے۔ ایک صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان کے گھر جا کر دیکھتے ہیں کہ اس شخص کا وہ کیا کام ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ کہتے ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اس شخص کے گھر گیا اور میں نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں سے کچھ اختلاف کر بیٹھا ہوں، میرے اور گھر والوں کے درمیان کچھ لڑائی ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ 1-2 دن تمہارے ساتھ رہوں، بعد میں اپنے گھر کو واپس جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ رہیے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما چاہتے یہ تھے کہ ان کی کیا وہ نیکیاں ہیں، ان کا وہ خاص عمل کیا ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ 3 دن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس صحابی کے گھر رہتے ہیں، اس کے رات اور دن اس کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ تیسرے دن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس صحابی سے کہتے ہیں کہ سچی بات میں یہ بتاتا ہوں کہ میرا اور میرے گھر والوں کا کوئی جھگڑا نہیں، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ شخص جنتی ہے، جنت میں جائے گا۔ میں نے چاہا کہ آپ کے عمل کے بارے میں دیکھوں کہ آپ کا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظیم شہادت آپ کو عطا فرمائی۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ جیسا کہ تم نے دیکھا میرا کوئی عمل خاص نہیں ہے، جیسے آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھتا ہوں، جیسے آپ لوگ زندگی گزارتے ہیں ویسے ہی گزارتا ہوں، لیکن یہ ایک بات ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے جنت عطا فرمائے گا، اور وہ یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل کو ہلکا کر کے سوتا ہوں، میرے دل میں کسی بھی مسلمان بھائی کے خلاف کوئی شکایت نہیں رہتی، کوئی کینہ، کوئی کپٹ نہیں، کوئی حسد نہیں، کسی قسم کی لڑائی نہیں۔ میں اپنے دل کو رات میں سونے سے پہلے پورے طریقے سے صاف کر کے سب کو معاف کر کے میں سوتا ہوں۔ بس وہی ایک چیز ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہما یہ سن کر کہتے ہیں کہ واقعی یہی وہ عمل ہوگا جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی۔ 8ویں چیز جس کی وجہ سے انسان کو سکون مل سکتا ہے، راحت مل سکتی ہے، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی ضرورت سے زیادہ دیکھنے، ضرورت سے زیادہ سننے، ضرورت سے زیادہ بات کرنے، ضرورت سے زیادہ کھانے اور ضرورت سے زیادہ سونے سے پرہیز کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو سکون دل عطا فرمائے گا۔ ذرا غور کریں ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ کتنا اہم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اللہ کے رسول آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں میں سے، اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو نیچے رکھیں، یعنی ہمیشہ انسان اپنی نگاہوں کو نیچے نہیں رکھ سکتا، لیکن ضرورت کے بغیر بلا ضرورت اپنی نظر کو
جدھر دیکھے ادھر پھیلا دینا، بغیر ضرورت کے دیکھنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ملتا، بلکہ انسان اکثر حسرت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں ایمان نہ ہو تو بیکار نظروں کا نقصان اس کے دل میں حسرت بن جاتا ہے۔ بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھتا ہے، اس کے پاس چھوٹا سا گھر ہے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو وہ یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بہرحال مجھے گھر تو دیا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو سڑکوں پر سوتے ہیں، جو سائے کے بغیر زندگی گزارتے ہیں، دھوپ میں، بارش میں، سردی میں ان کی دن اور رات گزرتے ہیں، یہ احساس نہیں کرتا۔ بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھ کر کہتا ہے واہ کیا عمارتیں ہیں، کاش ہمارے پاس بھی ایسی عمارتیں ہوتی، کاش ہمارے پاس بھی ایسی بلڈنگیں ہوتی۔ اگر یہ ایک بلڈنگ ہے تو دوسری اور بڑی بلڈنگ کا تصور کرتا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کے پاس سونا اور چاندی کے دو وادی ہوں، دو وادی سونا اور چاندی کے، تو تیسرے وادی کی تلاش کرے گا۔ انسان کا حرص ختم نہیں ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پیٹ کو مٹی ہی بھرے گا، مٹی جب اس کے پیٹ پہ پڑے گی مرنے کے بعد تب اس کے حرص کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، ورنہ اس کی حرص کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ عمر اس کی 60 70 80 سال کی ہوگی، پلاننگ 200 250 سال کی ہوگی، اس سے زیادہ میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیکار نظر بغیر کسی سبب کے دیکھنا انسان کے دل میں حسرت پیدا کرتا ہے۔ اور بعض لوگ دیوانے ہوتے ہیں کس کے؟ خوبصورت چہرہ دیکھنے کے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بلکہ بیماری ہوتی ہے، یہ حقیقت میں بیماری ہے۔ بیماری یہ ہے کہ خوبصورت چہروں کو دیکھنا۔ اب وہ خوبصورت چہروں کو دیکھنے میں ایسا دیوانہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ ہر خوبصورت کو اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ ہونے والی چیز نہیں۔ جس چیز کا وہ مالک نہیں ہے وہ کیا کر پائے گا سوائے حسرت کے۔ اب جو اس کو چیز نہیں ملتی تو حسرت، افسوس، ہائے کاش میرے پاس ایسا ہوتا، کاش میرے پاس ایسی ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا گھر سکون اس کو نہیں دیتا، گھر سے اس کو سکون نہیں ملتا، اس کی بیوی اس کے بچوں سے سکون نہیں ملتا، اللہ نے جو کچھ اسے دیا ہے اس پر اس کو قناعت نہیں، بلکہ وہ اور تلاش کرتے رہتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، لہذا انسان کو اس بیماری سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بیکار نظر کرنا، بیکار دیکھنا، بیکار دیدار، بغیر مقصد کے نظروں کو ادھر ادھر دوڑانا انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ شیطان نظر کے ذریعے، دیکھنے کے ذریعے انسان کو جال میں پھنساتا ہے، کیونکہ یہ نظر جب کسی اچھی چیز پر پڑتی ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے دل میں تمنا پیدا ہوتا ہے، اور جب کوشش کرتا ہے نعوذ باللہ تو غلط راستوں میں پڑتا ہے، جاتا ہے، بات کرتا ہے، ٹیلی فون کرتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے، اور نعوذ باللہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا یہ ہے کہ آنکھ ناجائز چیز کو دیکھے، اور زبان کا زنا یہ ہے کہ ناجائز چیزوں میں بات کرے۔ بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے ٹیلی فون لگانا، کوئی بھی نمبر لگائے، دیکھتے ہیں کہ کوئی عورت ملی، نمبر پہ کوئی عورت آئے گی تو بات کریں گے دل بہلانے کے لیے۔ یہ سب بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں۔ ان لوگوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی گول نہیں ہوتا، بس چاہتے ہیں کہ جہاں چاہے چریں، جہاں چاہے منہ لگائے، اور جو ہے بس زندگی گزرے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان۔ آج کل لوگ انٹرنیٹ میں، فیس بک میں جاتے ہیں۔ ایک سچا واقعہ سناتا ہوں۔ ابھی 10 دن پہلے
تمل ناڈو میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب فیس بک کے ذریعے کسی عورت سے تعلق رکھے ہوئے تھے. دیکھا نہیں تھا اس کو، فیس بک میں تصویر تھی کسی عورت کی، بات بھی ہوئی. اس عورت نے فون کیا، مجھے بہت ہی پیسے کی ضرورت ہے، میں بہت پریشان ہوں، ذرا براہ کرم مجھے پیسے فراہم کیجیے. یہ بیچارہ جو کئی دنوں سے اس کے ساتھ بات چیت میں لگا ہوا تھا، بیکار بات چیت، ٹائم پاس، پیسے لے کر گیا اپنی محبوبہ کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے. جب جاتا ہے جس جگہ میں اس نے کہا تھا ملنے کے لیے، وہاں پیسہ لے کر جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ 4-5 آدمی اس کو گھیر لیے ہیں. کہتے ہیں تم میری بہن کے ساتھ عشق لڑا رہے تھے، تم میری بہن کے ساتھ اس طریقے سے بات کر رہے تھے، چلو پیسے بھی لے لیا، پکڑ کے لے گئے. چنئی سے بہت دور لے کے گئے. وہاں ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پر اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، بھاگنے کے لیے کوشش کی تو چاروں نے اس کو قتل کر دیا. ذرا غور کریں ناظرین کرام، یہ بیکار باتیں، اس طریقے کی ملاقاتیں انسان کی زندگی کو کیسے برباد کر دیتی ہیں. آج ہم لوگ ہماری نظروں کو آزاد کیے ہوئے ہیں، ہماری باتیں، بیکار باتیں تو اتنی کہ مت پوچھو. خاص طور پر عورتوں کو کام نہیں رہتا ہے تو یا تو ٹی وی دیکھتی ہیں یا نہیں تو ٹیلی فون پر اپنی سہیلیوں سے باتیں کرتے ہیں، کیا ہوا، کیسے ہوا، بیکار باتیں، بغیر مقصد کی باتیں. اس کے بجائے اگر اپنے وقت کی ہم حفاظت کرتے ہیں، اپنی نظروں کو بچاتے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصمت حکمت وقلیل فاعلہ، خاموش رہنا بھی ایک حکمت ہے لیکن اس پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. خاموشی ایک بہت بڑی حکمت ہے لیکن خاموشی کو اپنانے والے، خاموش رہنے والے، بغیر ضرورت کے بات نہیں کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی انسان کے اچھے مسلمان ہونے کی یہ علامت ہے کہ بیکار چیزوں کی طرف توجہ نہ دے، چھوڑ دے. اور آپ نے یہ بھی کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بولے تو اچھی بات بولے، یعنی تو خاموش رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اکثر لوگ جو دوزخ کو جاتے ہیں زبان کی وجہ سے، یہ زبان زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نعوذ باللہ دوزخ لے جائے گی. تو زبان کی حفاظت کرنا، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، زیادہ کھانا پینا ضرورت سے زیادہ یہ بیماریاں پیدا کرتا ہے. انسان ضرورت سے زیادہ کھاتا پیتا ہے تو بیماریاں پیدا کرتا ہے. ہم لوگ کھاتے ہیں تو ماشاءاللہ گلے تک، پھر اس کے بعد جو ہے ہضم کرنے کے لیے ہمارے پاس ضرورت کی دوسری چیزیں ہوتی ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بیماریاں ہی بیماریاں. اور انسان کا دل ضرورت سے زیادہ کھانے، پینے، سونے اور مباحات کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ سکون عطا نہیں کرتا ہے ایسے دل کو، بلکہ یہ دل پریشان رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اگر ان تمام چیزوں کو کوئی لگام دیتا ہے، کنٹرول میں رکھتا ہے، احتیاط کرتا ہے، سب کا حق ادا کرتا ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا فرماتا ہے، اس کو راحت عطا فرماتا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے. ایسے عمل کرنے والوں کے لیے سکرات کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے خوشخبری دیتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرشتے خوشخبری دیتے ہیں، اے اطمینان سے رہنے والی جان، اے مطمئن انسان، اے نفس مطمئنہ، تم خوش ہو جاؤ، اپنے پروردگار کے پاس خوش ہو کر اور تجھ سے خوش ہو کر واپس پلٹ جاؤ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، اے مطمئن نفس میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. یہ کس کے لیے؟ اس انسان کے لیے
اس نفس کے لیے جو اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنی اعضاء کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کی تم حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ تو پوری دنیا کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اپنے جسم میں، اپنے مال میں، اپنی دولت میں، اپنے رشتہ داروں میں، لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ کیے بغیر زندگی گزارتا ہے تو نعوذ باللہ دنیا اور آخرت میں بڑی تنگی کی زندگی گزارتا ہے۔ دیکھنے میں وہ بہت ہی خوشحال نظر آئے گا، لیکن اندر سے وہ پریشان ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میری یاد سے غافل رہتا ہے اس کے لیے تنگ زندگی ہے، اور قیامت کے دن اندھے بن کر ہم اٹھائیں گے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سکون دل عطا فرمائے، راحت قلب عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں خوشحالی عطا فرمائے، آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔